السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم 2020 میں سیکنڈ پیپر میں چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ پوچھے گئے 30 سوالات کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال نمبر 61 ہے، ادراک سے متعلق درج ذیل میں سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ کیونکہ ادراک، احساس، ان سے متعلق ہم بہت زیادہ تفصیل سے دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی۔ تو پہلا آپشن ادراک احساس سے آگے کا مرحلہ ہے۔ احساس میں ذہن فعال ہوتا ہے اور ادراک میں غیر فعال ہوتا ہے۔ احساس و ادراک دونوں ذہنی اعمال کا انحصار محیط، حسی، اعضاء اور عصبی نظام پر ہوتا ہے، اور احساس کے بغیر ادراک ممکن نہیں۔ چونکہ آپشن نمبر 2 جو ہے یہ نامناسب ہے۔ احساس میں ذہن فعال ہوتا ہے اور ادراک میں غیر فعال ہوتا ہے، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ ادراک کے لیے بھی ذہن کا فعال ہونا ضروری ہے، اس لیے یہ آپشن غلط ہے۔ سوال نمبر 62 ہے، سازندے، گلوکار، رقاص وغیرہ فنکار اپنے فن سے ہمیں لطف اندوز کراتے ہیں اور ذہنی خوشی عطا کرتے ہیں، یہ امور درج ذیل کس تخیل میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جمالیاتی تخیل۔ تخیل کے اقسام وغیرہ ہم ہمارے پچھلے ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ 63واں سوال ہے، تعلیمی شعبے میں متخیلہ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے، یہ واضح کرنے کے لیے متخیلہ کی تعلیمی اہمیت بتانے والے بیانات دیے گئے ہیں، ان میں سے کون سا بیان مناسب نہیں ہے؟ متخیلہ کی شدت شجرباری کے شوق پر منحصر ہوتی ہے، طلباء کو دیے جانے والے تجربات درست، واضح اور مفصل ہو، طلباء کو متخیلہ سازی سکھانا غیر ضروری ہے، کیونکہ یہ آپشن 100% غلط ہے، اس لیے ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 جو نامناسب بیان ہے۔ سوال نمبر 64 ہے، ہم مناسب اور سہولت بخش باتوں کو ذہن میں رکھ کر ایسا فرض کرتے ہیں کہ ہمیں جو چاہیے وہ مل گیا، ایسا عمل غور و فکر کے کس نقص کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ غور و فکر کے 4 نقص ہیں، ہم نے دیکھے اس سے پہلے، جس میں پہلا نقص ہے متسبانہ سابقہ خیالات، مطلب کسی کے تعلق سے تعصب پسند خیالات ہونا، پہلے ہی کسی کے تعلق سے قیاس آرائی ہماری غلط ہو جانا، نیگیٹو سینس کسی کے تعلق سے قائم کر لینا، یہ اس خیال میں آئے گا۔ دوسرا انتیاخی فیصلہ، مطلب 2 واقعات اگرچہ رونما ہوتے ہیں تو ان کا اگر آپس میں کوئی تعلق نہ بھی ہو تو اس تعلق کو جوڑنا، اس کو ہم کہتے ہیں انتیاخی فیصلہ، جس کی عام مثال ہے کوے کا بیٹھنا اور ڈالی کا ٹوٹنا، یا بلی سامنے سے چلے جانا اور کوئی منحوس کام ہو جانا۔ اس کے بعد مشاہدے کا نقص، جب ہم کبھی مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں جانبداریت، غیر جانبداریت، ہماری شخصیت کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مشاہدے میں نقص قائم ہوتا ہے۔ اور چوتھا ہے آرزومندانہ غور و فکر، یعنی ہم کوئی چیز کی خواہش کرتے ہیں، آرزو کہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مناسب اور سہولت بخش باتوں کو ذہن میں رکھ کر ایسا فرض کرتے ہیں کہ ہمیں جو چاہیے وہ مل گیا، یہ اس ٹائپ کا نقص ہے۔ تو 64ویں سوال کا جواب ہوگا 4، آرزومندانہ غور و فکر، جس کے اندر ہم کچھ خواہش کرتے ہیں، کچھ آرزو رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 65 ہے، عمرے کے تیسرے سال تک مختلف اعضاء کی کارکردگی، کاری صلاحیت اور عصبی نظام کی نشوونما برق رفتاری سے ہونے سے ذہنی نشوونما بھی جلد ہوتی ہے، ایسی رائے جو ہے تھرسٹن اور ٹورنڈائک نے پیش کی تھی۔ سوال نمبر 66 ہے، عہد طفولیت میں فرد کے مختلف حرکات حرکی مہارتوں کی نشوونما پر منحصر ہوتے ہیں، اس بنا پر درج ذیل سے کون سا بیان مناسب نہیں ہے؟ ہر کی نشوونما میں والدگی اہم جز ہے، پختگی ہونا ضروری ہے، یہ آپشن صحیح ہے۔ ہر کی نشوونما پیدائش کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ بیان غلط ہے، کیونکہ ہر کی نشوونما جو ہے یہ پیدائش سے قبل ہی شروع ہو جاتی ہے۔ عضلات اور عصبی نظام کی ہم آہنگی میں ہونے والی نشوونما کا شمار ہر کی نشوونما میں ہوتا ہے، یہ بیان بھی صحیح ہے۔ بیٹھنا، اٹھنا، دوڑنا وغیرہ ہر کی مہارتیں ہیں، تو یہ اس میں سے جو آپشن نمبر 2 ہے کہ ہر کی نشوونما پیدائش کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ بیان غلط ہے، کیونکہ نشوونما جو ہے ہر کی نشوونما جو ہے یہ پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ درج ذیل احساس کی مثالوں سے کون سی مثال مناسب نہیں ہے؟ کون سی مثال مناسب نہیں ہے مطلب احساس سے تعلق نہیں رکھتی؟ بے ہوشی کی حالت میں فرد کو آواز کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ احساس کے لیے ہمارے حسی اعضاء اور اعصابی نظام دونوں کا فعال ہونا ضروری ہے،
اور بے ہوشی کی حالت میں یہ دونوں بھی فعال نہیں ہوتے، اس لیے پہلا ہی بیان جو ہے مناسب نہیں ہے۔ سوال نمبر 68 ہے، درج ذیل تصور پیدا کرنے کے مراحل کی مناسب ترتیب کا متبادل کون سا ہے؟ کیونکہ اس سوال کو کینسل کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کنسپٹ فارمیشن جو ہوتا ہے یا تصور پیدا ہونے کے لیے یا تصور بننے کے لیے کون سے مرحلے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے شے کا حقیقی علم ہونا، کسی بھی شے کا ہمیں ادراک ہو جانا، ہمارے دماغ میں وہ بات سمجھ میں آ جانا، یہ پہلی چیز ہے۔ جیسے ہی کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی قسم کی کئی اشیاء کی معلومات کی بنا پر اشیاء کی خصوصیت کا تجزیہ کر کے کچھ خصوصیات الگ کرتے ہیں۔ مطلب ہمارے سامنے ہم نے جس چیز کا جسی بات کا بھی ادراک کیا ہے، اس ادراک کی بنا پر ہم خصوصیت کا تجزیہ کرتے ہیں اور یکساں خصوصیت کو الگ کرتے ہیں۔ ان یکساں کیے گئے خصوصیت کو ہم کیا کرتے ہیں، پھر ان علیحدہ شدہ خصوصیت کی بنا پر عمومیت کرتے ہیں، مطلب کسی تو بھی فیصلے تک، کوئی تعمیمی فیصلے تک، کوئی ڈیسیجن پہ ہم پہنچتے ہیں۔ اس ڈیسیجن کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، غیر مجرد نوعیت دیتے ہیں، اسے غیر مجرد نوعیت دی جاتی ہے، مطلب تحریر میں نہیں ہوتا ہے لیکن غیر مجرد نوعیت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد لفظی صورت میں تصور واضح کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا پہلا کام ہوگا اے، دوسرا کام ہوگا ای، تیسرا کام ہوگا ڈی، چوتھا کام ہوگا بی، اور پانچواں کام ہوگا سی۔ کیونکہ تصور فارمیشن سے متعلق بعض مرتبہ سوالات آ چکے ہیں، اس لیے اس ترتیب کو دھیان میں رکھیے۔ ذہانت سے مراد نسبتاً نئے خیالات میں کامیاب مطابقت کی صلاحیت۔ یہ تعریف کس نے پیش کی؟ یہ بار بار سوال آ رہا ہے۔ یہ تعریف جو ہے ولیم جیمس نے پیش کی تھی۔ 70واں سوال ہے، ایلزابتھ ہرلاک، ایکچولی ہرلاک ہے، وہ ہرلاک نہیں ہے، ایلزابتھ ہرلاک نے نشو و نما کا تصور پیش کرتے وقت کس چیز پر زور دیا تھا؟ تو ہرلاک نے اپنی جو نشو و نما کی تعریف کی تھی کہ پختگی اور تجربات کی وجہ سے ترقی کی سمت میں خاص ترتیب میں ہونے والے بدلاؤ کو نشو و نما کہتے ہیں۔ مطلب پختگی اور تجربات، پختگی مطلب بالغگی، تو ہم یہ جواب ہوگا ہمارا کہ ایلزابتھ نے نشو و نما کا تصور پیش کرتے وقت بالغگی پر زور دیا تھا۔ تو ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1۔ پھر سے ایک بار ڈیفینیشن سن لیجئے کہ بالغگی اور تجربات کی وجہ سے ترقی کی سمت میں خاص ترتیب میں ہونے والے بدلاؤ یا تبدیلیوں کو نشو و نما کہتے ہیں۔ نشو و نما کے متعلق ایلزابتھ ہرلاک کی یہ ڈیفینیشن تھی۔ سوال نمبر 71 ہے، درج ذیل سے یہ عام اقداری تدریسی نظریہ تدریس ہے۔ تو نظریہ جو فلسفیکل بیس پر جو ہمارے نظریہ تدریس بنتے ہیں وہ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے فارمل تھیوری آف ٹیچنگ، مطلب رسمی نظریہ۔ دوسرا ہوتا ہے ڈسکرپٹیو تھیوری، جیسے وضاحتی نظریہ۔ اور تیسرا ہوتا ہے نارمیٹیو تھیوری، یعنی مطلب عام اقداری نظریہ۔ تو عام اقداری نظریے میں معلم کے برتاؤ کا نظریہ اور تعلیم کے وقوفی نظریات کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو درج ذیل سے یہ عام اقداری تدریسی نظریہ جو ہے، اس میں ہمیں معلم کے برتاؤ کا نظریہ یہ آپ کو آپشن دیا گیا ہے، یہ آپشن 3 ہوگا۔ دیکھیے تعلیم کا جو فلسفیانہ بیس ہے، اس کے لحاظ سے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو تدریس کے طریقے ہیں، ٹیچنگ میتھڈس ہے، اس پر جو نظریات ہوئے وہ 3 ٹائپ کے، فارمل تھیوری، ڈسکرپٹیو تھیوری اور نارمیٹیو تھیوری۔ فارمل تھیوری مطلب رسمی طریقہ تدریس، ڈسکرپٹیو مطلب وضاحتی طریقہ تدریس، اور نارمیٹیو مطلب عام اقداری نظریہ تدریس۔ عام اقداری میں جو ہے معلم کے برتاؤ کا نظریہ اور تعلیم کے وقوفی نظریات ہوتے ہیں۔ ڈسکرپٹیو تھیوری میں جو ہے ہدایتی طریقے کا نظریہ، جو یہاں پہ ایک آپشن ہے ہدایتی طریقے کا نظریہ، گیگنے کا نظریہ، گیگنے نے جو نظریات پیش کیے تھے مجلس سے متعلق وہ بھی یہاں پر ہے، اور برونر کا نظریہ، برونر نے بھی جو نظریہ پیش کیا تھا، یہ تینوں بھی نظریات مطلب ہدایتی نظریہ، برونر کا نظریہ اور گیگنے کا نظریہ، اس کا تعلق جو ہے یہ ڈسکرپٹیو تھیوری آف لرننگ سے ہے۔ اور رسمی نظریہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے فارمل تھیوری، اس کے اندر یہ جو رسمی نظریہ ہے فارمل تھیوری جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ سقراط کا طریقہ، سقراط نے جو ڈائلاگ سوال جواب طلباء کے ساتھ ایک طریقہ تدریس تھا سقراط کا، جو اپنے طلباء کے ساتھ ڈائلاگ سوالات کے ذریعے گفتگو کرتا تھا اور تعلیم دیتا تھا،
تو یہی اس کی بنیاد ہے. تو رسمی نظریہ جو ہے اس میں سقراط کا طریقہ بھی شامل ہے، تشکیلی نظریہ جس کو ہم مولڈنگ تھیوری کہتے ہیں جو جان ڈوئی نے پیش کی تھی. اس کے علاوہ میوچول انکوائری کا نظریہ ہے، کمیونیکیشن تھیوری ہے، گفتگو سے متعلق جو نظریہ ہے، میوچول انکوائری تفتیش سے متعلق جو نظریہ ہے، یہ سب رسمی نظریے میں آتے ہیں. تو اس سے متعلق اگلا ہی سوال ہے کہ رسمی نظریہ تدریس کے گروہ کے مخصوص تشکیلی نظریہ مطلب مولڈنگ تھیوری، اور مولڈنگ تھیوری جو ہے جان ڈوئی نے پیش کی تھی. اس لیے 71 کا سوال کا جواب ہوگا مولڈنگ کے برتاؤ کا نظریہ، آپشن نمبر 3، اور سوال نمبر 72 کا جواب ہوگا آپشن نمبر 2، جان ڈوئی. سوال نمبر 73 دیکھتے ہیں. پیدا ہونے والے ہر بچے میں خصوصیت سے متعلق اوسط تک پہنچنے کی قابلیت ہوتی ہے. ایسا وراثت کے کس قانون کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو ہم نے وراثت کے قانون ڈیٹیل میں دیکھے ہیں. مشابہت کا قانون، تغیر کا قانون اور رجوع کا قانون، یہ 3 قانون تھے جس میں سے اوسط تک پہنچنے کی قابلیت کا تعلق جو ہے وہ رجوع کے قانون سے ہے. تو ہمارا جواب ہوگا آپشن نمبر 4، سوال نمبر 73 کا. سوال نمبر 74. نفسی جسمانی ترتیب کی وہ باقوت تنظیم جو فرد کی حالات سے مخصوص مطابقت کا تعین کراتی ہے، یہ شخصیت کی تعریف ہے جو جی ڈبلیو آلپورٹ نے دی تھی. اس کے متعلق بھی ہم پہلے ڈیٹیلز میں دیکھ چکے ہیں. سوال نمبر 75 ہے. ایسا عمل جس میں مفعول کو مخصوص محرک کے ذریعے مخصوص قسم کا برتاؤ کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے، جیسے رال ٹپکانا. اس فعل برتاؤ کے لیے مخصوص حالات پیدا کی جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں. دیکھو مشروطیت کے 2 نظریات ہیں، عملی مشروطیت اور کلاسیکل مشروطیت. تو رال ٹپکانا سے کا تعلق جو ہے کلاسیکل مشروطیت ہے، اس میں جس میں مفعول کو مخصوص مہیج کے ذریعے مخصوص قسم کا برتاؤ کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے. اور فعالی مشروطیت یا عملی مشروطیت میں جو ہے مخصوص قسم کا برتاؤ کرنے کے بعد ان کو انفورسمنٹ، ری انفورسمنٹ، انعام وغیرہ دیا جاتا ہے. تو کلاسیکل مشروطیت اس سوال کا جواب ہوگا جس میں مہیج کی مدد سے برتاؤ پر آمادہ کیا جاتا ہے، اور عملی مشروطیت میں برتاؤ کرنے کے بعد انعام دیا جاتا ہے. سوال نمبر 76 ہے. معلم کے علم کی طلبہ میں منتقلی کے دوران اگر خیالات، عمومیت اور استدلال اس ذہنی افعال کا استعمال ہو تو تدریس کی اس قسم کو خالی جگہ کہتے ہیں. مشروطیت ہم نے دیکھ لی ہے جس میں کوئی تو بھی کنڈیشننگ کی جاتی ہے، ایک خاص قسم کا برتاؤ پیدا کیا جاتا ہے. آموزش، ایکچولی انگلش کا پیپر اگر دیکھیں تو آموزش مطلب لرننگ نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے. ہدایت اس سوال کا ہمارا جواب ہوگا، کیونکہ معلم کی جو طلبہ کے معلم کے علم کی جو طلبہ میں منتقلی ہوتی ہے وہ اگرچہ خیالات ہے، عمومیت ہے، استدلال ہے اور ذہنی افعال کا استعمال ہوتا ہے تو اسے ہدایت کہتے ہیں. اور تربیت مطلب کسی ایک مہارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم مشق دیتے ہیں تو اسے تربیت کہتے ہیں. مشروطیت، آموزش، ہدایت اور تربیت یہ تقریباً ٹیچنگ کے قریب کی ہی چیزیں ہیں، لیکن ٹیچنگ کے کچھ حصے ہیں، یہ الگ الگ حصے ہیں، لیکن مکمل ٹیچنگ نہیں کہہ سکتے ہم. تو ہدایت کا تعلق اس چیز سے ہے. تو سوال نمبر 76 ہدایت. سوال نمبر 77 شخصیت کو جسمانی صحت کے لحاظ سے گداز، کھلاڑی اور دبلا پن ان اقسام میں خالی جگہ نے تقسیم کیا. تو اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کارل ینگ، ولیم شیلڈن اور کرشمر نے ان تینوں نے بھی شخصیت کو جسمانی صحت کے لحاظ سے شخصیت کی تقسیم کی تھی، شخصیت کی درجہ بندی کی تھی. تو یہ جو درجہ بندی ہے گداز، کھلاڑی اور دبلا پن، یہ درجہ بندی کرشمر نے کی تھی. کرشمر نے اس کو پیکنک ٹائپ مطلب گداز قسم کے لوگ، ایتھلیٹک ٹائپ مطلب کھلاڑی قسم کے لوگ، اور لیپٹوسومیٹک ٹائپ مطلب دبلا پن، ان کی اقسام میں تقسیم کیا تھا. مطلب سمپلی اگر ہم دھیان رکھیں تو گداز مطلب موٹے وغیرہ لوگ جو ہوتے ہیں، کثرتی بدن والے، اور پتلے اور لاغر مطلب دبلا پن، ان ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اسی ٹائپ کی تقریباً تقسیم جو ہے جسمانی ساخت کے لحاظ سے شخصیت کی جسمانی ساخت کے لحاظ سے ولیم شیلڈن نے بھی کی تھی. جو تقسیم اس طرح کی تھی اینڈومارفک مطلب یہ لوگ تھوڑے پکنک مطلب گداز یا فرباندامی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری ٹائپ جو اس نے بتائی تھی میزومارفک مطلب ایسے لوگ جو کھلاڑی کے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور کسرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایتھلیٹکس کے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اور تیسری تقسیم جو ہوتی ہے اس نے ایکٹومارفک مطلب
दुबले, कमजोर, लागर लोग, इस तरीके से 3 टाइप की जो तकसीम थी विलियम शेल्डन ने भी की थी, उसकी भी तकसीम जिस्मानी साख्त के लिहाज से ही थी। इसके अलावा यंग ने भी तकसीम की थी, लेकिन यंग ने जो 2 किस्मों में तकसीम की थी, एक था बैरून बिन और दूसरा था अंदरून बिन। बैरून बिन शख्सियत के मालिक वो होते हैं जो सामाजिक कामों में दिलचस्पी लेते, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके तो लोगों से ताल्लुकात होते हैं। और जो अंदरून बिन लोग होते हैं, ये अपने आप में खोए हुए लोग होते हैं, इनको समाज से या आजू बाजू के हल्के से कुछ ज्यादा काम नहीं होता है, ये तन्हाई पसंद होते हैं, इन्हें मजलिस में घुटन होती है। तो ये कार्ल यंग ने की थी। तो इस तरीके से इन तीनों की भी जो जिस्मानी शख्सियत की जो तकसीम थी वो इस तरीके से थी। इसमें हमको ये बात याद रखना है कि क्रिशमर और विलियम शेल्डन, इन दोनों ने भी जिस्मानी साख्त के लिहाज से तकसीम की थी। सवाल नंबर 78 है, कोई भी अमल बामकसद और मकसद के लिए पुरखुलूस ईमानदारी के नजरिए से करने पर उसकी कदर मुंतकली में इजाफा होता है। अपने आमोजिश की मुंतकली के नजरिए में खाली जगह नहीं राय पेश की। इस चीज की ताल बहुत ज्यादा डिटेल में हम देख चुके हैं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 वेगले। सवाल नंबर 79 है, इक्तदारी मोहिज दर्ज झैल से कौन सी हयातियाती मोहिज, कौन सा मोहिज जो है ये हयातियाती मोहिज है, ये बात हमें पहचानना है। तो इक्तदारी मोहिज का जो ताल्लुक है वो अजमत से मुताल्लिक है। उबूरी ज़रूरत, इसका ताल्लुक जो है वो समाजी ज़रूरत या समाजी मोटिवेशन से है। इसके बाद में पालना या खबरगिरी, जिसको खास तौर पर अगर हम कहेंगे कि ममता या माँ की मोहब्बत, ये जो होगा ये हमारा हयातियाती मोहिज है। और उनसियत की ज़रूरत, ये भी समाजी मोहिज है। इसको अगर हम डिटेल में देखते हैं तो तहरीक के जो अकसाम हैं वो 4 टाइप के हैं। मतलब पहला है हयातियाती, जिसको हम जिस्मानी भी कहते हैं, इब्तदाई भी कहते हैं और पैदाइशी भी कहते हैं। 4 नामों से जाना जाता है। पहली जो तहरीक है हयातियाती, जिस्मानी, इब्तदाई और पैदाइशी। और हयातियाती इसके अंदर जो जुज होते हैं वो होती है भूख, प्यास, ममता, जिसको हमने यहाँ पे पालना या खबरगिरी बोले, नींद, जिनसियाती जरूरत, दर्जा हरारत पर काबू और इस्तखराज। ये चीजें जो है इसका ताल्लुक जो है हयातियाती मोहिज से है, जिसको हम हयातियाती मोहिज भी कहते हैं, जिस्मानी मोहिज भी कहते हैं, इब्तिदाई मोहिज भी कहते हैं और पैदाइशी मोहिज भी कहते हैं। उसके अलावा जो होते हैं हमने यहाँ पे देखे कि जो है 2 समाजी मोहिज है, उबरी जरूरत और वसीयत की जरूरत। और इक्तदारी मोहिज जो है ये अजमत से मुतालिक मोहिज है। मोहिज के अकसाम जो है इसके बारे में डिटेल में हम हमारे वीडियोज में देख चुके हैं। सवाल नंबर 80 है, सिलवुई और मेयर के पेश करदा जज्बाती ज़ानत के अज्जा से खुद इंज़बात ज़ाब्ता, इस जुज में दर्ज झैल से कौन से ज़ैली अज्जा शामिल नहीं है? कौन सा ज़ैली जुज शामिल नहीं है, ये हमको देखना है। तो इसमें जो है एक्चुअली जो नजरिया है, सिलवुई और मेयर ने भले ही जज्बाती ज़ानत पे काम किया था, लेकिन ये गोल्डमैन ने पेश किया था ये जो अज्जा है। और गोल्डमैन ने हमको 5 अज्जा बताया था, जिसमें मेन चीज दो चीजें बताई थी। उसने दो अज्जा बताए थे, इनफरादी सलाहियत और समाजी सलाहियत। इनफरादी सलाहियत में खुद आगही, खुद इंज़बात और तहरीक, ये 3 चीजें थी। और समाजी सलाहियत में हिस्सियत और समाजी महारतें, ये चीजें थी। अगरचे हम खुद इंज़बात में देखते हैं तो हमको जो चीजें नजर आती है वो खुद ज़ब्तगी, मतलब अपने आप पर काबू रखना। खुद इंज़बात के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, तो उसका पहला जुज है खुद ज़ब्तगी, खुद पर कंट्रोल रखना। दूसरी चीज है भरोसा, यकीन, जिसपे यहाँ पे यकीनियत लिखा है इसने, रिलायबिलिटी, मतलब अपने आप पे भरोसा होना, जो फैसला हम कर चुके हैं उस पर एतमाद होना, हमारे बर्ताव में यकीनियत आना। तीसरी चीज है मुताबिकत, मतलब आजू बाजू के माहौल से हमको मुताबिकत करते आना चाहिए और बार बार नई सरगर्मियां अंजाम देते रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं इख्तराइयत। और 5वीं चीज है इसमें जिम्मेदारी का एहसास। ये 5 अज्जा है खुद इंज़बात के, जिसमें पहला है खुद ज़ब्तगी, दूसरा है भरोसा या यकीनियत, तीसरा है मुताबिकत, चौथा है कि नई सरगर्मियां यानी इख्तराइयत,
اور پانچواں ہے ذمہ داری کا احساس. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود اعتمادی ایک ایسا جز ہے جو سیلف ریگولیشن یا خود انضباط میں جس کا شمار نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا جواب ہوگا خود اعتمادی. سوال نمبر 80 کا جواب ہوگا آپشن نمبر 1. سوال نمبر 81 ہے جسمانی افعال، حرکات و سکنات، ذہن میں آنے والا خیالات، جذبات، ذہنی تاثرات وغیرہ کی شمولیت درج ذیل کس اصطلاح میں ہوتی ہے؟ تو پہلا ہے موہج. موہج یہ ہمارے دماغ کے اندر کی چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ باہر کی چیز ہوتی ہے. مطابقت مطلب حالات کے تحت زندہ رہنے کے لیے کوشش کرنا، جس کے اندر یہ جسمانی افعال وغیرہ شامل نہیں ہوگے. قلب ماہیت کرنا، تو قلب ماہیت کرنا مطلب ٹرانسفارم ہونا، کسی چیز میں بدلنا، تو اس کا بھی تعلق اس سے نہیں ہوگا. تو ہمارا صحیح آپشن ہوگا جوابی عمل یا رد عمل. جب بھی کوئی موہج ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یا جب بھی کسی موہج کا احساس ہمیں ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر ہمارے جسمانی فعل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حرکات و سکنات ہونا شروع ہو جاتی ہے، ذہن میں خیالات آتے ہیں، جذباتی اور ذہنی تاثرات وغیرہ تمام تر چیزیں ہوتی ہے. ان تمام کا شمار جو ہے جوابی عمل یا رد عمل میں ہوگا. سوال نمبر 82 ہے درج ذیل سے کون سا بیان تدریس کے بنیادی اصول کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے؟ نمبر 1، دوران تدریس ایسے آموزشی واقعے پیش کیے جائے جن سے طلباء کی شخصیت کو بڑھاوا ملے. یہ بات بالکل صحیح ہے. آپشن نمبر 2 ہے آموزشی تجربات کی تشکیل کے دوران متعلم کا خاندانی پس منظر نظر رکھنا غیر ضروری ہے. یہ بیان جو ہے غلط ہے، کیونکہ انڈیویجول ڈفرنسز ہوتے ہیں. ہمارے کلاس کے اندر جو طلباء ہوتے ہیں وہ الگ الگ بیک گراؤنڈ کے سے آتے ہیں، ان کے اندر انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں. اس لیے ہم کو جب بھی ہماری تدریس کی منصوبہ بندی کرنا ہے تو اس وقت ان باتوں کو بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے کہ جو طلباء ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ کس جگہ سے آتے ہیں، ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے، ان کی ڈیموگرافی کیا ہے، ان کے اقتصادی حالات کیا ہے. یہ تمام چیزوں کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا پڑتا ہے. تیسرا آپشن ہے متعلم کو ایسے آموزشی تجربات دیے جائے جس کی وجہ سے اس کے جذبات، افعال اور خیالات یکجا ہو، ہم آہنگ ہو. سوال نمبر 4 ہے متعلم کے اغراض کی تکمیل کرنے والے آموزشی تجربات. تو 82 میں جو آپشن نمبر 2 ہے یہ مناسب نہیں ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں عمل آموزش بالترتیب آسان سے مشکل کی طرف بڑھتا ہے. ابتدائی مرحلہ پھر آموزش اچھی ہو، سابقہ تیاری اچھی ہو تو فرد اگلے مرحلے کی آموزش کے لیے قابل بن جاتا ہے. درج ذیل میں سے کس ماہر نفسیات نے اپنے مراتبی آموزشی نظریے میں ایسا کہا؟ تو مراتبی آموزشی نظریہ جو ہے یہ گیگنے نے پیش کیا تھا. اس کے علاوہ ٹالمین، گتھری اور کلارک نے بھی آموزش کے نظریات پیش کیے ہیں. تو یہ جو گیگنے کا نظریہ تھا، گیگنے کے نظریے کے اس نے 8 مراحل بتائے تھے، جن میں سے تیسرا جو مرحلہ تھا وہ تھا چائلڈ لرننگ. چائلڈ لرننگ میں کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلا سوال جب ہمارے سامنے آتا ہے یا پہلا مرحلہ جب ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں، اس کو سیکھنے کے بعد ہی ہم دوسرے مرحلے کی طرف جا سکتے ہیں. اور پہلا مرحلہ جو ہے دوسرے مرحلے کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے، اس لیے اس میں جو ہے آسان سے مشکل کی طرف کا عمل ہوتا ہے. ابتدائی مرحلے کی آموزش اگرچہ اچھی ہوتی ہے تو یہ اگلی مرحلے کی آموزش ہماری ہوتی ہے، یعنی ہماری سابقہ تیاری اچھی ہونا چاہیے. تو یہ جو اصول تھے گیگنے کے اصول میں تھے جس نے مراتبی آموزشی نظریہ پیش کیا تھا. اس کے علاوہ ٹالمین جو دیا گیا ہے یہاں پہ، ٹالمین نے سائن لرننگ کی تھیوری پیش کی تھی. اشارات کی مدد سے جو لرننگ ہوتی ہے، سائن کی مدد سے، علامتوں کی مدد سے، اشارات کی مدد سے جو لرننگ ہوتی ہے وہ ٹالمین نے نظریہ پیش کیا تھا. گتھری نے بھی نظریہ پیش کیا تھا جو کونٹیجیس کا نظریہ ہے، ہم آہنگی کا نظریہ ہے، جس نے بتایا تھا کہ موہج اسٹیمول اور ریسپانس جو ہے، موہج اور جو جواب رد عمل ہے، اس کے اندر کنڈیشننگ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کے اندر ایک خاص تعلق ہونا چاہیے جب ہی وہ لرننگ ہوتی ہے. تو اس کو ہم آہنگی یا کنٹیجیس کا نظریہ جو ہے گتھری نے پیش کیا تھا. اور کلارک ہال نے بھی ایک نظریہ پیش کیا تھا جس کو ہم بولتے ہیں عادت اور محرک کا نظریہ، مطلب ہیبٹ فارمیشن سے ریلیٹڈ اس کا بھی ایک نظریہ تھا.
تو یہاں پہ ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 گیگنے۔ درج ذیل کس طریقے تدریس کا مقصد آزادانہ غور و فکری قوت، طلباء میں باہمی خیالات کا لین دین، بحث کرنے کی صلاحیت، امداد باہمی، تحمل، رواداری وغیرہ سماجی اوصاف کی نشو نما کرتا ہے۔ تو بیانیہ طریقے میں تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، مطلب پہلے تو بیانیہ طریقے کو چھوڑ دینا ضروری ہوگا۔ دوسرا اجتماعی تدریسی طریقہ، اس کا صحیح جواب ہوگا اجتماعی تدریسی طریقہ، جس کے اندر یہ تمام تر باتیں ہوتی ہے۔ یونٹ کی منصوبہ بندی کا طریقے کا تعلق اس سے نہیں ہے، اور ربط کا تعلق جو ہوتا ہے مطلب ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنے کا جو طریقہ تدریس ہے اس میں اسے ربط کا طریقہ کہتے ہیں، لیکن اس کا بھی تعلق اس چیز سے نہیں ہے، تو ہمارا صحیح جواب ہوگا اجتماعی تدریسی طریقہ۔ سوال نمبر 85 ہے، رسالے، خصوصی شمارے شائع کرنا، کسی بھی قسم کی تصویر کشی، مجسمہ سازی، قدرتی ماحول کی سیر کا انعقاد کرنا، کھیل کھیلنا وغیرہ امور پروجیکٹ کی کس قسم میں شامل ہے؟ بچوں کو جو ہم پروجیکٹ دیتے ہیں یا تعلیم کے دوران جو الگ الگ پروجیکٹ پر عمل کیا جاتا ہے وہ اس کے الگ الگ ٹائپس ہے، جس میں سے کچھ یا 4 ٹائپس تو یہی ہے کہ مسئلہ مرکوز پروجیکٹ، تخلیق مرکوز پروجیکٹ، لطف اندوزی مرکوز پروجیکٹ اور مہارت مرکوز پروجیکٹ۔ تو ہمارا جو تعلق ہے اس کا تعلق لطف اندوزی مرکوزی پروجیکٹ سے ہوگا، کیونکہ ہم یہاں پہ خصوصی رسالے کے خصوصی شمار شائع کرنا، کسی بھی قسم کی تصویر کشی کرنا، کھیل کھیلنا، سیر کا انعقاد کرنا وغیرہ کا تعلق جو ہے لطف اندوزی سے ہے۔ مہارت مطلب جس کے اندر ہم کوئی اسکل سے متعلق بات کرتے ہیں، سیکھنے سے متعلق جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، اسکل سیکھنے سے متعلق جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، جیسے کاغذ کی مدد سے کچھ چیزیں بنانا یا مٹی کی مدد سے کچھ چیزیں بنانا، تو یہ مہارت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اور تخلیق مرکوز مطلب کوئی نئی چیز بنانے سے ریلیٹڈ جو ہمارے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ تخلیق مرکوز ہوتے ہیں، اور جو ماحول میں یا سماج میں یا بچوں کے جو مسائل ہیں ان سے منسلک جو مسائل ہیں اس کو مسئلہ مرکوز پروجیکٹ کہتے ہیں۔ تو پروجیکٹس کی اور بھی اقسام ہیں، تو ہمارا صحیح جواب ہوگا تیسرا۔ سوال نمبر 86 ہے، درج ذیل سے کون سے متبادل عدم مطابقت کی خاصیت نہیں ہے؟ عدم مطابقت والی شخصیت کی پیشانی ہے کہ وہ حالات سے سمجھوتا نہیں کر پاتا، اپنی ذات اور حالات میں ہم آہنگی نہیں لا سکتا، مطلب اس کی حالات اور اس کی خود کی پرسنالٹی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے عدم مطابقت پیدا ہوتی ہے، اور برتاؤ پر احساس کمتری کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تینوں بھی باتیں جو ہے یہ عدم مطابقت کی خاصیت ہے، یعنی آپشن نمبر 2 توقعات رکھنا، یہ مناسب توقعات بلکہ ممکن کی جگہ مناسب توقعات رکھنا یہ عدم مطابقت کی خاصیت نہیں ہے۔ سوال نمبر 87 ہے، زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے افراد کو ہمارے معاشرے میں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا بلکہ پیچھے ہی کھینچا جاتا ہے، ایسا بتاتے ہیں۔ ایسا کہتے وقت وہ خالی ایک قسم کی دفاعی ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ دفاعی ٹیکنیک کے الگ الگ ٹائپس کون کون سے ہیں اور کس وقت کون سی دفاعی ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے متعلق ہم ڈیٹیل میں معلوم کر چکے ہیں، جس میں ایک چیز پہلا ہی آپشن جو ہے ارتفاع، اس کے تعلق سے ہم نے نہیں دیکھے تھے، سبلیمیشن جسے کہا جاتا ہے۔ ارتفاع کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اگرچہ کسی ایک میدان میں ناکامیابی مل جاتی ہے تو اس ناکامیابی سے چھٹکارا پانے کے لیے یا اس کو اپنے جو خواہشات ہے، اپنے جو توقعات ہے اس کو دبانے کے لیے اپنے آپ کو کسی اور ایسے ایکٹیویٹی میں منہمک رکھنا، کسی ایسے ایکٹیویٹی یا سرگرمی میں شامل کر دینا جس کی وجہ سے پہلی ناکامی کا احساس نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں ارتفاع۔ جیسے کہ اگرچہ کوئی عورت، کیونکہ ایکچولی یہ جو سوالات ہے کتاب میں کی مثالوں کو جو کہ تو پوچھا جا رہا ہے، تو اس لیے کتاب میں کی مثال یہ ہے کہ جو ماں کو بچے نہیں ہوتے وہ عورت موسٹلی ایسی جگہوں پہ کام کرنا پسند کرتی ہے جہاں پہ اس کا تعلق چھوٹے بچوں سے آئے، تو اسے ہم کہتے ہیں ارتفاع۔ تلافی کمپنسیشن جو ہے اس کے تعلق سے ہم نے ڈیٹیل میں دیکھے ہے، شناخت جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن یہ بھی ہم نے دیکھے ہے، اور چوتھی چیز ہے پرنقص اعتقاد یا واہمہ، مطلب ایسے وقت میں جب ہمیں ناکامی مل جاتی ہے تو ہم ہماری کمیوں کو گرانے کے بجائے ماحول کو یا سماج کو ہی زیادہ اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا سوال ہے کہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے افراد کو ہمارے معاشرے میں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا بلکہ پیچھے ہی کھینچا جاتا ہے، یہ جو دفاعی نظام ہے یہ پرنقص اعتقاد یا واہمہ کا ہے۔ مطلب یہاں پہ
صرف ڈیفینس ہی نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے آگے چلا جاتا ہے آدمی، اور ہر چیز کے لیے ماحول کو، کسی دوسرے شخص کو یا پھر سماج کو یا معاشرے کو ہی وہ ذمہ دار ٹھہراتا رہتا ہے۔ تو ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4۔ سوال نمبر 88 جو ہے، جب ہمارے سابقہ تجربات نئے آموزشی تجربات کی مخالفت کرتے ہیں تب اسے خالی جگہ کہتے ہیں، چونکہ یہ سوال جو ہے کینسل کر دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 89 ہے، مداومت تکرار اختیاری سے متعلق درج ذیل سے کون سا بیان صحیح ہے؟ تو یہ جو مداومت ہے، مطلب کوئی اپنے جو تجربات ہے ان کو بغیر محیط کے، وہ واقعات سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ذہن میں رہنا، وہ بار بار ذہن میں ابھر کے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں مداومت یا تکرار غیر اختیاری۔ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے تجربات ہوتے ہیں ہماری زندگی کے جن کو ہم بھولنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بار بار ہمارے ذہن میں زندہ ہوتے رہتے ہیں، جمع رہتے ہیں۔ موسٹلی سائیکولوجیکل جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں یہ چیزیں چلتے رہتی ہے۔ مطلب کوئی تو ایسی بات جو ان کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہوتی ہے، اس کے جو تجربات ہیں وہ ذہن پر آتے رہتے ہیں۔ تو ہم کو یہ بیان پہچاننا ہے کہ کون سا بیان مناسب ہے۔ تو تجربات ذہن پر نہیں منڈراتے بلکہ تجربات ذہن پر منڈراتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجربات کا بار بار اعادہ یا تجربہ نہیں ہوتا، تو تجربات کا بار بار تجربہ ہوتے رہتا ہے۔ وہی باتیں، وہی خیالات جو جس چیز سے انسان بھاگ رہا ہے یا جس چیز کی وجہ سے وہ بیمار ہے، وہی تجربات بار بار اس کے ذہن میں ابھرتے رہتے ہیں۔ ہر فرد میں یہ رجحان کم و بیش تناسب میں ہوتا ہے، یہ آپشن صحیح ہے، کیونکہ ہر فرد میں یہ رجحان جو ہے کم و بیش تناسب میں ہوتا ہے۔ چوتھا آپشن ہے، ایسے رجحان والا فرد بیرون بین ہوتا ہے، نہیں بلکہ بیرون بین نہیں ہوتا ہے بلکہ اندرون بین ہوتا ہے۔ یہ اپنی باتیں دوسروں تک نہیں پہنچاتا، اپنے غم، اپنے ٹینشنز، اپنے پرابلم دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتا، اس وجہ سے اس ٹائپ کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلا، دوسرا اور چوتھا جو آپشن ہے یہ مداوت سے متعلق غلط آپشن ہے، کیونکہ مداوت کا مطلب یہ ہے کہ تجربات ذہن پر بار بار آنا، ان کا بار بار اعادہ ہونا، اور یہ جو فرد ہوتے ہیں یہ اندرون بین ہوتے ہیں، بیرون بین نہیں ہوتے۔ تو آپشن نمبر 3 جو ہے اس کا بیان یہ صحیح ہے۔ سوال نمبر 90 جو ہے، درج ذیل سے نو عمر بدراہی کی سماجی وجہ کون سی ہے؟ نو عمر بدراہی مطلب جس کو ہم عام زبان میں سمجھ سکتے ہیں کہ بال گنہگار۔ تو بال گنہگار کی سماجی وجہ کون سی ہے یہ بتانے کے لیے سوال کیا گیا تھا۔ اسکولی نظام الاوقات کا پرنقص ہونا، یہ بھی اس کی وجہ ہے۔ اقتصادی عدم توازن، یہ بھی نو عمر بدراہی کی وجہ ہے۔ نصاب تعلیم میں لچک نہ ہونا، یہ بھی وجہ ہے، اور خاندان میں والدین کا جھگڑنا، یہ بھی وجہ ہے۔ لیکن سماجی وجہ جو ہے اقتصادی عدم توازن ہے۔ تو الحمدللہ یہاں ہمارا یہ پرچہ ختم ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ اس کا تجزیہ کارآمد ثابت ہوگا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔